ذکر معصوم عالم کر لیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها: قد حبب إلي من دنياكم ثلاث: تلاوة كتاب الله والنظر في وجه رسول الله والانفاق في سبيل الله۔ صلوات پڑھتے محمد پروردگار عالم نے دنیا میں جو رشتے بنانے کے سلیقے ہماری زندگی میں رکھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ رشتے تین طرح کے ہوتے ہیں یا تین طریقے سے قائم ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جسے ہم حسب و نسب کہتے ہیں، جسے ہمارے عرف میں خونی رشتہ کہتے ہیں، رحمی رشتہ کہتے ہیں، جو اولو الارحام میں آتے ہیں، جیسے بھائی بہن، ماں باپ، چچا ماموں، خالہ پھوپھی۔ یہ وہ رشتے ہیں جو پروردگار عالم نے ہمارے درمیان قائم کیے ہیں۔ رشتے کا دوسرا راستہ اور دوسرا طریقہ ہے سبب، جس کو ہم شادی کہتے ہیں، جسے بعض علمی اصطلاح میں مصاہرت کہتے ہیں۔ یعنی شادی کے ذریعے سے ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، جس میں ساس و سسر کا جو رشتہ ہوتا ہے، زوجہ کا رشتہ ہوتا ہے، زوجہ کے ذریعے سے ساس و سسر کا رشتہ کہلاتا ہے۔ خوش دامن، خسر محترم، یہ ترکیب ہے ہمارے ہاں۔ یہ سببی رشتہ ہوتا ہے۔ اور ایک راستہ اور ہے جس سے رشتہ قائم ہوتا ہے، وہ رضائی، جو ایک خاص شرائط کے ساتھ 2 سال سے کم کی عمر میں کوئی بچہ اگر کسی خاتون کا دودھ پیتا ہے کچھ خاص شرائط کی بنیاد پر، تو اس سے بھی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں پروردگار نے 3 راستے رکھے ہیں رشتے کے قائم ہونے کے۔ دیکھیے، آپ کے سامنے رشتوں کی قیمت بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے۔ اور اللہ نے ایک عورت کی زندگی کو ان رشتوں سے دیکھنا پسند کیا ہے۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچی جب کسی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو بیٹی کہلاتی ہے، ایک وقت آتا ہے زوجہ بنتی ہے، پھر ایک مرحلہ آتا ہے ماں کہلاتی ہے۔
تینوں مرحلے میں پروردگار نے اس کے کمالات میں اضافہ کیا ہے، اسے چھوٹا نہیں ہونے دیا ہے۔ اگر بیٹی کے مرحلے میں دیکھیے تو بیٹی کو آگے بڑھنے کے اسباب فراہم کیے ہیں، اور اس میں وہ ساری خوبیاں دی ہیں جو فطری تقاضے پر ماں کے ذریعے سے بیٹی میں منتقل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک بیٹی باپ کی دہلیز پر اپنی خدمتوں کو اسی جذبے سے پیش کرتی ہے جو ماں نے تربیت کی ہوتی ہے یا کی ہوئی ہوتی ہے، تو باپ کا جذبہ ایک وقت آتا ہے، بول اٹھتا ہے فاطمہ ام ابیہا۔ یہ جذبہ باپ کا بولتا ہے کب؟ جب بیٹی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ماں کی ایسی یادگار بن جائے اور کردار کے مرحلے پر باپ کے لیے ایسے جذبے کا اظہار کرے، تو باپ سید الانبیاء ہوتے ہوئے بھی اپنے جذبے کو روکتا نہیں ہے، فاطمہ تو ام ابیہا کا لفظ استعمال کر لیتا ہے۔ اے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس کا مطلب جسے ہم نے صرف بیٹی سمجھا ہے، صرف بیٹی نہیں ہے، اگر اس بیٹی میں ماں نے تربیت کے رموز ڈال دیے گئے ہوں تو وجود بیٹی ہے مگر کردار کے لحاظ سے اپنی ماں کی نمائندہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے بچپن سے ہی لڑکی میں کمال کے مراحل طے کیے ہیں۔ جب زوجہ بن جاتی ہے تو زوجہ بننے کے بعد اس کی زندگی میں ایک امید پیدا ہوتی ہے، خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، آرزویں ظاہر ہوتی ہیں، اور اپنے شوہر کے ذریعے سے اپنی آرزوؤں کو دیکھنے لگتی ہے اور چاہتی یہ ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی کو ایسے ہی آباد کریں جیسے ہمیں پسند ہے۔ یہ ایک عورت کے نفسیات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شادی کے ذریعے سے قدرت انسان کی زندگی میں کمال کے بجائے کوئی زوال کا راستہ طے کرتا ہے، اس لیے آج کے معاشرے میں بہت سے جوان شادی کو لائق نہیں کرتے ہیں۔ شادی کی کیا ضرورت ہے؟ شادی سے ہماری ترقی رک جاتی ہے، آگے بڑھنے کے راستے رک جاتے ہیں، ہمارے کمال میں فرق آ جاتا ہے۔ لیکن قدرت نے شادی کو بھی ایک ضرورت بتایا، جیسے لباس کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اس طرح شادی کی بھی تمہاری زندگی میں ضرورت ہے۔ لیکن شادی کے ذریعے زندگیاں رکتی نہیں ہیں، کمال کے راستے بڑھنے لگتے ہیں، پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ہم نے یہ سوچا شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوشحال زندگی اسے کہتے ہیں کہ اچھا مکان ہو۔ میں نے بارہا مجلسوں میں کہا ہے اور آپ سن چکے ہیں، اچھا مکان ہونا عیب نہیں ہے۔ مکان اچھا ہونا آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے مگر آپ کا کمال نہیں ہے۔ اچھا لباس ہونا آپ کی ضرورت تو ہو سکتی ہے لیکن کمال نہیں ہے۔ ہم نے جب کمال کو اچھے مکان میں تلاش کرنا شروع کیا، ہم نے جب کمال کو اچھے لباس میں تلاش کرنا شروع کیا، وہیں سے راستہ بھٹک گئے۔ ورنہ اچھا مکان کوئی عیب نہیں ہے، معیوب نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، بسم اللہ، مبارک ہو۔ اچھا لباس اسلام تنگ نظر نہیں ہے، مبارک ہو، لیکن بنانا تاکہ خود کو اونچا سمجھ سکو اس مکان کی وجہ سے اور دوسروں کو نیچا سمجھو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری ترقی کی بنیاد اور میاد کچھ دیواروں کی اینٹیں ہیں، تمہارے اندر کوئی کمال نہیں پایا جاتا ہے۔ جو اپنے کمال کو اس دیوار کی اینٹوں میں تلاش کرے کہ جسے کہیں کہیں سے اکٹھا کر کے وجود تو عطا کیا گیا ہو، لیکن کوئی بھی شدید ہوا کبھی بھی اسے فرسودہ کر کے گرا بھی سکتی ہے، تو جس میں بقا نہ ہو وہ کسی کو کمال کیا عطا کرے گا۔ ایک سچائی ہے۔ اس لیے مکان کے ذریعے سے خود کو باکمال سمجھنا یہ فکری بیماری ہے۔ اچھے لباس کو لینے کے بعد خود کو ہائی فائی سمجھنے لگنا یہ ایک ذہنی بیماری ہے۔ کمال یہ نہیں ہے۔ پھر کمال کہتے کس کو ہیں؟ کہ تم نے شوہر کی زندگی میں تلاش کیا۔ آج بھی دیکھیے جب ہمارا شادیاں ہوتی ہیں تو معمولاً معاشرے میں جب شادی کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو عام طور سے لڑکے والوں سے لڑکی والے یہی تو سوال کرتے ہیں کماتا کیا ہے؟ مکان اپنا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ بھائی جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو میری لڑکی کو خوش کیسے رکھے گا؟ اس کا مطلب لڑکی کی خوشی کو پیسے میں تلاش کر رہے ہیں۔
مکان نہیں ہوگا تو میری لڑکی کو کیسے گھر میں رکھے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری لڑکی کے قابل نہیں ہے. تو ہمارے سماج نے ایک لڑکی کو شادی کی شکل میں جب اسے زوجیت کے مرحلے میں آگے بڑھایا تو یہ تلاش کیا کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں، مکان ہے کہ نہیں، فلاں فلاں فیسلٹی ہے کہ نہیں. لوگوں نے اپنی خوشیاں فیسلٹی میں تلاش کرنا شروع کر دی. مگر سلام ہو خانہ سیدہ پر کہ جب باپ نے بیٹی کو رخصت کیا تو یہ نہیں دیکھا علی کماتا کتنا ہے، علی کے پاس مکان کیسا ہے، یہ دیکھا کہ علی میں کمال پایا جاتا ہے. تو جہاں کمال ہوتا ہے وہاں نفس نہیں آتا، کمال ہی پیدا ہوتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد کے مرحلے میں دیکھیے، یہ گفتگو میں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ آپ واہ واہ کہیں، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے نہا خانے میں اگر کوئی پہلو کمزور رہ گیا ہو تو ان باتوں سے تقویت پیدا کریں. آپ کو اہل بیت کے فضائل سننا پسند ہے، زندگی میں اتارنا پسند نہیں ہے. اگر اتار دیے ہوتے تو غلام اہل بیت ہوتے، غلام زمانہ نہ کہلاتے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. آج کی دنیا میں سب کی تلاش آپ دیکھیے ایسی ہی ہے. مجلس فضائل والی ہونی چاہیے. ایک بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں چونکہ موضوع نہیں ہے ہمارا. کس نے کہا فضائل نہ ہو؟ بالکل ہونے چاہیے. فضائل کہتے کس کو ہیں؟ جو آپ کو اچھا لگے وہ فضائل ہے، یا جس بات سے اہل بیت خوش ہو وہ فضائل ہے؟ اصل فضائل کس کے آپ بیان کر رہے ہیں، اپنے یا اہل بیت کے؟ اگر اہل بیت کے فضائل تو اہل بیت کے فضائل ہے کہ چوراہے پہ کھڑے کہو مولا ایسے تھے. اہل بیت کے فضائل یہ ہے کہ زبان کو خاموش رکھو، ان کی تربیت کو اپنے کردار میں ظاہر کرتے چلے جاؤ. تمہیں بولنے کی ضرورت نہ پڑے، تمہارا کردار بتا دے کہ تمہارا رشتہ کس سے ہے. اصل فضائل یہ ہے. مگر ہم افسوس ہے کہ سنتے سنتے بوڑھے تو ہو گئے لیکن آج تک ہماری فکر جوان نہیں ہو سکی. وہی دقیانوسی خیالات جب منزل عمل آتا ہے، ارے چھوڑیے عورتوں کا معاملہ، مولانا صاحب چپ رہیے، ہمیں بعد میں پھر زندگی گزارنی ہے، منہ دکھانا ہے. بیوی کو منہ دکھانے کا اتنا ٹینشن ہے، خدا کو منہ دکھانے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری بیٹی جائے تو بہلوں والی زندگی ہو، دولت والی زندگی ہو، اس کا اپنا مکان ہو. اگر اتنا سب ہے تو پھر ہم سوچیں گے، اور اگر نہیں تو نہیں. لیکن سید الانبیاء جیسے نبی نے اپنی ایک لوتی بیٹی جو کائنات میں نظیر نہیں رکھتی، زمین و آسمان پہ کسی اس کا کوئی بدل نہیں ہے، ایسی ممتاز اور بے نظیر بیٹی کو جس کے لیے زمین اور آسمان دونوں عقیدت کی نگاہوں سے ہمیشہ سرشار رہتے ہیں، ایسی بیٹی کو جب پیغمبر نے رخصت کیا ہے، رخصت کرنے کے بعد نہ علی کے مکان کے معیار کو دیکھا، نہ دولت کے معیار کو دیکھا، علی کے اندر پائی گئی خصوصیتوں کو دیکھ کر علی کو اس لائق سمجھا کہ فاطمہ جیسی بیٹی دی جائے. جو جب دوسرے دن جا کے پوچھتے ہیں کہ کیف وجدت فاطمہ، ابو الحسن اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو کہا نعم العون علی العبادہ، بہترین مددگار عبادت میں. یہ کیا مسئلہ تھا؟ سوال تو تھا فاطمہ کو کیسا پایا. آخر بیٹی کے لیے جو تصورات ہوتے ہیں، جو بیٹے کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، جو بیٹی کے لیے ذہنیت ہوتی ہے، جیسے ماں باپ بیٹی کو تیار کر کے رخصت کرتے ہیں، اسی تناظر میں بیٹی کو کل کے دن تلاش کیا جاتا ہے. تو اسی اعتبار سے ایک باپ نے بھی بیٹی کو جاننا چاہا علی کی نگاہ سے، تو کہا نعم العون علی العبادہ، بہترین مددگار عبادت پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ زوجہ ہونے کا کمال محل میں اترنا نہیں ہے، عبادتوں میں اضافے کا وسیلہ بننا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اس کے بعد مرحلہ ماں کا آتا ہے.
اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کائنات میں کوئی خاتون ایسی نہیں رکھی جو قابل فخر ہو، قابل افتخار ہو۔ جناب مریم جیسی خاتون گزر چکی ہیں۔ قرآن جن کے قصیدے آج بھی پڑھتا ہے، لیکن اللہ نے جناب مریم کو وہ سارے اعزاز اور امتیاز نہیں عطا کیے جو جناب فاطمہ کو ملے۔ جناب مریم کو یہ سعادت عطا کی کہ ایک نبی کی ماں بنی، لیکن ایسا کردار تاریخ نے نہیں لکھا کہ جس کے لیے باپ بیٹی کے جذبے کو دیکھ کر وہ اظہار کرے جو پیغمبر نے بیان کیا۔ پھر زوجیت کے مرحلے کمال میں جناب مریم کو نہیں رکھا، یہ اس کی حکمت تھی، اس کے خاص اسباب ہیں۔ لیکن جناب فاطمہ زہرا چونکہ سید الانبیاء کی بیٹی ہیں، سیدۃ النساء العالمین بننا ہے، تو جب عالمین کی عورتوں کی سردار و سیدہ بننا ہے تو عورتوں کے زندگی میں جتنے کمال کے مرحلے ہوتے ہیں کسی مرحلے میں فاطمہ کو کم نہیں ہونا ہے۔ بیٹی کی نگاہ سے دیکھو تب بھی سیدہ کہلاتی ہے، زوجہ کی نگاہ سے دیکھو تب بھی سیدہ ہی ہے، ماں کی نگاہ سے دیکھو تب بھی سیدہ ہی ہے۔ ایسی خاتون اس دنیا کے حوالے سے جس میں ہم آپ جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ایک عجیب جملہ کہتی ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث۔ کہے کون رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہے کون رہا ہے؟ جو خود سیدہ ہے، زندگی کے ہر مرحلے کے لیے آئیڈیل ہے، کوئی نشیب و فراز زندگی کا ایسا نہیں ہے جو اللہ نے جناب فاطمہ علیہ السلام کی زندگی میں نہ رکھا ہو، جسے باسعادت زندگی کہتے ہیں، جسے باکمال زندگی کہتے ہیں، سارے پہلو رکھے۔ آپ دیکھیے وہ خاتون کہتی ہیں تمہاری دنیا سے 3 چیزیں میرے دل میں ڈالی گئیں، محبت کی نگاہ سے دیکھی گئیں، پسند کی گئی۔ تمہاری دنیا سے، من دنیاکم، تمہاری دنیا سے، حبب الی، میرے لیے 3 چیزیں پسند کی گئیں، میرے دل میں تمہاری دنیا سے 3 چیزیں رکھی گئیں، ڈالی گئیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شہزادی جو سیدہ ہو، ایسے باپ کی بیٹی ہو، خود باکمال ہو، صاحب کمالات ہو، وہ خاتون اس دنیا سے جو چیز دل میں محبوب کی نگاہ سے دیکھی جائے، پسند کی نگاہ سے دیکھی جائے، وہ کہتے ہیں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز غور کیجئے گا، تلاوت کتاب اللہ۔ پہلی چیز جس کی محبت میری دل میں ڈالی گئی ہے اس تمہاری دنیا کے حوالے سے، یہ شہزادی فرما رہی ہیں، پہلی چیز جو میرے دل میں ڈالی گئی ہے، پسند کی گئی ہے، محبوب قرار دی گئی ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ میں اس میڈیا کے ذریعے سے، اس وسیلے کے ذریعے سے جو لوگ جڑے ہیں یا بعد میں سنیں گے، سوال کرنا چاہتا ہوں، جو خود کو کنیزان سیدہ کہتی ہیں، کیا بی بی کی یہ تعلیم ان کی زندگی میں ہے؟ آخر محبت تو جناب فاطمہ سے کرتے ہیں نا، ایام عزائے فاطمیہ مناتے ہیں نا، چاہے 13 تاریخ ہو، چاہے وہ 3 جمادی الثانیہ مناتے ہیں نا۔ بہت سے لوگ 20 دن تک مناتے ہیں، بہت سے لوگ 1 مہینے میں تبدیل کرتے ہیں اس عزاداری کو، اچھی بات ہے۔ آیا ہمارا کام صرف مناسبت پر اہتمام کرنا، رونا ہے، یا ان کی تعلیم کا اپنے اندر اثر بھی پیدا کرنا ہے؟ آیا میری ماں بہنوں کا کام صرف ایام عزائے فاطمیہ میں فرش عزا بچھانا ہے، مجلسیں کر لینا ہے، نوحے پڑھ لینا ہے، یا نہیں؟ یہ تو کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری بیوی کو، ہماری شہزادی کو، ہماری ماں کو پسند کیا ہے۔ اچھی اولاد وہی ہوتی ہے جو ماں کی پسند کو ترک نہیں کرتی، جو ماں کو پسند وہی ہمیں پسند۔
اگر آج کے معاشرے میں بھونڈی رسومات اس لیے جی رہی ہیں چونکہ میری ماں کو پسند تھی، اگر آج کے سماج میں اندھ بھکتی کہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ، یہ رسومات اس لیے ہمیں لائق ہیں چونکہ ہماری اماں کی اماں کرتی تھیں، تو اگر آپ کے جذبے میں اپنی ظاہری ماں کے لیے اتنی قیمت ہے تو جو حقیقی ماں ہے اس کی قیمت کیسی ہونی چاہیے؟ آیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ شہزادی فرماتی ہے میرے دل میں جو چیز رکھی گئی ہے تمہاری دنیا سے، پہلی چیز کا نام ہے قرآن کی تلاوت، تلاوت و کتاب اللہ۔ کیوں؟ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن ایک کتاب ہے جسے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر غور کریں تو قرآن ہی دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو جس زاویے سے دیکھا جائے عبادت ہے۔ آپ اسے پڑھیں تو عبادت، دیکھیں تو عبادت، سنیں تو عبادت، سمجھیں تو عبادت، اس کے ذریعے ریسرچ کریں تو عبادت۔ دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں یا لکھی جائیں گی، آپ دیکھیں تو عبادت نہیں ہے، آپ پڑھیں تو ممکن ہے اگر بشریت کو فائدہ ہو تو عبادت کے قالب میں چلی جائے، لیکن جسے چھونا عبادت، جسے دیکھنا عبادت، جسے سننا عبادت، جسے پڑھنا عبادت، جس میں مطالعہ کر کے اس کی گہرائی میں اترنا عبادت، ایک ایسی کتاب ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے پورے وجود کو منور کرتی ہے۔ آنکھوں کی روشنی چاہیے تلاوت کرو، ذہن میں تیزی چاہیے تلاوت کرو، فکر میں بلندی چاہیے تلاوت کرو، دل میں سکون چاہیے تلاوت کرو۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ دیکھیں قرآن نے مسلمان یا مومن کو مخاطب میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس کہا ہے نا، عام کو مخاطب کیا، اس میں مومن بھی شامل ہے، متقی بھی شامل، مسلمان بھی شامل ہے، غیر مسلمان بھی شامل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم ورحمہ، ہے کہ نہیں؟ یا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے درمیان تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، نصیحت۔ قرآن کا نام، قرآن نے ایک نام بتایا موعظہ۔ قرآن نصیحت ہے، نصیحت اچھا بنانے کے لیے ہوتی ہے، بگاڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نصیحت انسان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، زوال پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ نصیحت مشکلات سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتی۔ نصیحت کہتے ہی اس کو ہے جس میں انسانیت کی حفاظت کی جائے۔ اگر اسی لفظ کو بعض لوگ سمجھ جاتے تو قرآن پہ انگلی نہ اٹھاتے، اسی وجہ سے قرآن کی عزت اور بڑھ جاتی اگر اس لفظ کو سمجھ جاتے۔ قرآن نصیحت ہے، وہ بھی ہر نصیحت نہیں، من ربکم، ایسی نصیحت جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ اچھا اور کیا چیز ہے؟ ہدی وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں میں جو بیماری ہے اس سے شفا دینے کے لیے۔ دل کی کیا بیماری ہوتی ہے؟ دیکھیے دل کی بیماری کا علاج ہے، دل کی بیماری کا علاج ہے، لیکن جب دل کے اندر بیماری آ جائے، دل کے اندر بیماری آ جائے تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ دنیا کی کوئی سائنس اس کے حل کے لیے اب تک تیار نہیں ہو سکی اور نہ راستہ ڈھونڈ سکی۔ دل چھوٹا بڑا ہو جائے علاج ہے، دل کے میڈیکل آف ویو سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے علاج ہیں، لیکن جو بیماریاں دل میں جگہ بنا لیتی ہیں، جسے کینہ کہتے ہیں، حسد کہتے ہیں، نفرت کہتے ہیں، عداوت کہتے ہیں، بغاوت کہتے ہیں، شیطنت کہتے ہیں، ضلالت کہتے ہیں، گمراہی کہتے ہیں، دنیا کے کوئی میڈیکل سائنس اس قابل نہیں بن سکا ہے کہ دل کو ان جیسی بیماریوں سے بچا سکے۔ یہ قرآن ہے جو دنیا کو بیماری دکھائی نہیں دیتی، قرآن کی آیتیں اس بیماری کا علاج کر دیتی ہیں۔ آپ کوئی دوا کھا لیں، آپ کوئی دوا کھا لیں،
حسد ختم نہیں ہوگا. آپ کو دوا سلا سکتی ہے, آپ کا حسد نہیں کم کر سکتی. آپ کوئی دوا کھلا لیں کسی بھی مریض کو کہ صاحب ان کے دل میں یہ بیماری ہو گئی, کائے کی کینے کی, لاکھ آپ دوا کھلاتے رہیں, کینے کی بیماری سے دل آزاد نہیں ہوگا. لاکھ کہیں تکبر کی بیماری ہو گئی, کوئی بھی دوا دنیا کی کھلا لیجئے, تکبر میں فرق نہیں آئے گا. پتا چلا کہ آج بھی دنیا جس بیماری کا علاج نہیں کر پاتی ہے, قرآن اس کا علاج کر دیا کرتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. آپ دیکھیے, اگر آپ کو یاد وہ جملہ جو میں نے کسی موقع پر یہیں پر ایک مجلس میں کہی تھی, وہ جملہ اگر یاد ہو آپ کو, وہ جملہ یہ تھا کہ ہمارے سماج نے قرآن کے فائدے میں, قرآن سے افادیت حاصل کرنے میں جو چیز سمجھی ہے, افادیت جو قرآن سے ہوتی ہے اس میں جو بات سمجھی ہے وہ کیا, کہ جب کوئی گھر سے نکل رہا ہو, یاد ہے جملہ, جب کوئی گھر سے نکل رہا ہو تو لوگ فوراً گھر کے اعزاء و اقارب میں ماں بہن بیٹی بھائی جو بھی ہو فوراً قرآن لے کر آتے ہیں, اس کے سائے سے گزارو. گھر سے دلہن جب رخصت ہوتی ہے تو جہاں تمام جو خرافات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے اچھی بات, خرافات اپنی جگہ ہے, ایک اچھی بات بھی ہے, کیا ہے کہ قرآن کا سائے سے گزارو. کیوں؟ چونکہ ایک کانسیپٹ جو ذہن میں آ کے بیٹھ چکا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کے سائے سے گزر جائے تو قرآن ضامن ہو جاتا ہے. عزیزوں میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اس کے لیے ضامن بنتا ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں, اگر بند قرآن کی ضمانت ایسی ہے تو کھلے قرآن کا اثر کیسا ہوگا. آئے تلاوت قرآن کرے, کچھ آیتیں پڑھ کے اس دلہن کو رخصت کرے, اس کی ضمانت ایسی ہوگی کہ ہر شر اس سے دور ہوتا چلا جائے گا اور نیکیاں پھیلتی چلی جائیں گی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. حدیث سنی ہوگی آپ نے, نوّروا قلوبکم بالقرآن, یا اسی تناظر میں ایک دوسری حدیث ہے, نوّروا بیوتکم بالقرآن, اپنے دلوں کو قرآن سے منور کرو. اگر کسی کا دل تاریک ہو جاتا ہے تو چاہے ظاہر میں کتنا اچھا ہو بیمار ہوتا ہے, چونکہ اندھیرے میں بیماریاں ہوتی ہیں, شفا نہیں ہوتی. اندھیرے میں آدمی بھٹکتا ہے, راستہ نہیں پاتا. اگر دل کو بھٹکنے سے بچانا ہے تو قرآن پڑھو. اپنے گھر کو نورانی بنانا ہے تو قرآن پڑھو. مگر یہ روایت نہیں سنی ہے جو بہت مشہور ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے, جس کا تذکرہ چوتھے امام نے کیا ہے. مناسبت چوتھے امام کی اس لیے یہ روایت بھی سنا دے رہا ہوں. امام فرماتے ہیں, البیت الذی یقرأ فیہ القرآن, وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے. حدیث کے ساتھ پڑھیے, چراغاں کرتے ہیں شب جمعہ میں کیجئے, جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے, لیکن اہل بیت نے جو ہمیں دی ہیں اس سے غفلت, یہ نادانی تو ہو سکتی ہے, محبت نہیں ہو سکتی. البیت الذی یقرأ فیہ القرآن, وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے. وَيُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ, اور جس میں اللہ کا ذکر ہو. تَكْثُرُ فِيهِ الرَّحْمَةُ, یہ بعض نسخے میں تَكْثُرُ فِيهِ الْبَرَكَةُ, ایسے گھر میں اللہ رحمت کی کثرت بھیجتا ہے, کثیر برکت نازل فرماتا ہے. وَالتَّحْبَةُ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ, ایک دو نہیں, ملائکہ کی صفیں اس گھر میں نازل ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے, اگر آپ کے گھر میں کوئی شخصیت آئے تو آپ کو برا لگے گا؟
آپ شب جمعہ میں چراغاں کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ آپ نے بزرگوں سے سنا ہے روحیں آتی ہیں. بعید نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے بھی کوئی مقدس روح شاید گزر جائے، اس امید میں کہ شاید میرے گھر سے کوئی ایسی روح گزر جائے کہ گھر میں خوشبو پیدا ہو جائے. اس طرح کی کہانیاں لوگوں سے، کہانیاں میں نے پڑھ کے نہیں کہیں سنایا آپ کو، سب کہانیاں لوگ کہتے ہیں. شب جمعہ میں روحیں آتی ہیں، اس بحث نہیں ہے. اب کون سی روح آپ کے گھر میں آ جائے یہ آپ کا مقدر ہے. آپ اپنے عمل سے کس روح کو اپنے گھر کا مہمان بنا لیں یہ آپ کا مقدر ہے. یقین مانیے ممکن نہیں ہے کہ اہل بیت ہم سے دور ہوں، اس لیے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ممکن ہے کہ وہ بھی ہمیں یہ سعادت عطا کر دیں. آپ کیجئے. اللہ کہتا ہے وَتَحْبَطُ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ، حبوط یعنی اوپر سے نیچے آنا. ملائکہ اس گھر میں آتے ہیں، تو اگر کوئی مقدس ہستی آپ کے گھر آئے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. اور جہاں اللہ سلسلے وار ملائکہ بھیج رہا ہو، کس کی وجہ سے؟ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. اب بات سمجھ میں آئی کہ اب جب قرآن کی تلاوت کوئی عام انسان کر لے تو اثر یہ ہے کہ ملائکہ گھر میں نازل ہونے لگتے ہیں. تو جس شہزادی کے گھر کا معیار ہی قرآنی ہو، اگر وہاں سید الملائکہ جبرائیل جھولا جھولانے لگے، ان کے گھر کا طواف کرنے لگے تو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ جب عام گھروں میں ملائکہ آ سکتے ہیں تو جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے گھر میں ملائکہ آنے پہ تعجب کیوں ہے؟ شہزادی چکی بھی چلا رہی ہیں، ادھر جھولا بھی جھول رہا ہے. جب رسول سے پوچھا گیا تو بتایا فرشتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں، اپنے گھر میں وہ معیار پیدا کرنا ہوگا. شہزادی نے پیدا کیا اپنے گھر کا معیار. تو ملائکہ وَتَحْجَرُ مِنْهُ الشَّيَاطِينَ، بری روحیں، شیاطین بری روحیں ایسے گھر سے فرار کرتی ہیں. میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں. مفاتیح الجنان میں ایک چیپٹر ہے باب و تعویذات یا باب تعویذات، ہے نا؟ ہے تعویذ، اسلام نے طریقہ سکھایا ہے. یہ شاید اس زمانے کی مصلحت رہی ہو جب انسان پڑھنے سے قاصر تھا، لیکن آج جب انسان پڑھنے کے قابل بن گیا ہے تو اہل بیت نے اس سے زیادہ دعائیں سکھائی ہیں، قرآن کی تلاوت کو وسیلہ بنایا ہے. اس کا مطلب ہے اپنے گھر سے شیطان کو بھگانا ہو تو تعویذ کی تلاش نہ کرو، قرآن کی آیتوں کی تلاوت شروع کر دو. کیوں شہزادی پسند کرتی ہیں؟ آخری جملہ اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، اس لیے بھی پسند کرتی ہیں کہ جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان کے ستاروں کے لیے، آسمان پہ رہنے والی ہستیوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جیسے کوكب دری زمین والوں کے لیے چمک رہا ہوتا ہے. تو پتا چلا نگاہ قدرت میں کوئی گھر لمبے مکان ہونے کی بنیاد پر، اچھی دیواریں ہونے کی بنیاد پر، کئی فلور بن جانے کی بنیاد پر، اور وہاں پر جو دبئی میں جو خلیفہ جو ٹاور بنا ہوا ہے، اس بنیاد پر نگاہ قدرت میں کوئی گھر نہیں آتا ہے. نگاہ قدرت میں گھر کا معیار یہ ہے کہ اس گھر میں تلاوت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اگر تلاوت ہوتی ہے تو چاہے مکانوں کے مقابل دیوار کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، سامنے والے مجلل مکان کے مطابق کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو، نگاہ قدرت میں اتنا منور ہوتا ہے کہ آسمان والوں کی نگاہ میں سوائے اس مکان کے کوئی اور مکان نہیں چمکتا ہے. تو پتا چلا مکان کی چمک مال دنیا سے نہیں ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے. اس لیے شہزادی کہتی ہے حبب الی من دنیاکم ثلاث، تین چیزیں جس میں سے ایک قرآن کی تلاوت. آج ہم اسی فرش عزا پر عہد کریں کہ اپنے گھر میں بھی ہم چاہے ایک صفحہ، آدھا صفحہ، چاہے ہماری بیٹیاں ہوں، چاہے ہماری بہنیں ہوں، چاہے ہماری مائیں ہوں، چاہے ہمارے بھائی اور بچے ہوں، یہ سب گھر میں ایک ماحول بنائیں گے. کرنے سے آتا ہے، جب تک آپ ارادہ نہیں کریں گے کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ اس چیز کو قائم کیجئے. اہل بیت اپنی سیرت کو اس لیے دنیا میں چھوڑ کے گئے تاکہ ان سے محبت کرنے والے اسے فالو کریں، اسے اپنی زندگی میں لائیں. اگر تلاوت نہیں آتی ہے تو سنیں اور سیکھیں.
ہمارے بہت سے لوگ موبائل چلانا نہیں جانتے تھے، آ گیا نہیں آ گیا، ایک سے ایک ایپ، ایک سے ایک فنکشن چلا لیتے ہیں۔ جوان بھی بعض راتوں میں اتنی رات خراب نہیں کرتے جتنا ایک عمر دراز لوگ رات خراب کر لیتے ہیں، ایسا بھی واقعہ ہے۔ تو جہاں اتنا شوق پیدا ہوا اب تک متوجہ نہیں ہے تو کم از کم قرآن کی تلاوت کے لیے شوق پیدا کریں، سیکھیں۔ دوسری چیز جو شہزادی فرماتی ہے تمہاری دنیا سے میرے لیے پسند کی گئی، النظر والنظر فی وجہ رسول اللہ۔ دیکھیے نہیں کہا والنظر فی وجہ ابی، والنظر فی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کی طرف دیکھنا، اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ جو چیز پسند کی گئی ہے وہ اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ کیوں؟ کہ اس کی تین وجہ ہو سکتی ہیں، اس کی تین وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر شہزادی کے والد ہیں، ہر بیٹے یا بیٹی کے لیے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ روایت ہے یہ جو جناب ابو ذر نے نقل کیا پیغمبر سے، اس میں یہ جملہ ہے، ماں باپ کے چہرے کی طرف برحفت ورحمہ، محبت و پیار سے دیکھنا عبادت ہے۔ اس وجہ سے کا دوسری وجہ اور ہو سکتی ہے، کا دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پیغمبر عالم ہیں۔ آپ عالم کے لفظ سے پیغمبر کو ہلکا نہ سمجھیے گا، یہ ہم لوگوں کو جو عالم کہا جاتا ہے نا، یہ مجاز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اصول کافی میں جا کے روایتیں پڑھیے گا تو وہاں لفظ عالم آتا تو مراد اہل بیت ہے۔ عالم کا لفظ اہل بیت کے لیے جچتا ہے۔ ہمیں ان کی نیابت میں لوگوں نے اس قابل سمجھا کہ مجازن ہمیں بھی عالم کہہ دیا، خدا کرے اس حقیقت کے لیے مجاز بن سکے، ورنہ اہل بیت کی روایتوں میں اصول کافی میں سلسلہ وار باب العالم جو ہے مراد اہل بیت ہیں، بہت سی روایتیں ہیں۔ تو کہا اس وجہ سے کہ عالم ہیں، اور عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ دیکھیں پیغمبر اس حیثیت سے نہیں کہ پیغمبر ہے، پہلا جملہ کیا کہا گیا؟ چونکہ باپ ہیں، اولاد کا ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت اور پیار سے دیکھنا عبادت ہے۔ میرے جوانوں سنیے گا، اس کے لیے کوئی خاص ٹائم نہیں دیا گیا ہے، اس کے لیے کوئی خاص ٹائم نہیں، جب دیکھیں محبت کی نگاہ سے دیکھیں، پیار کی نگاہ سے دیکھیں۔ جنہوں نے آپ کے تبسم کے لیے اپنی ساری محبتیں قربان کی ہیں، جنہوں نے آپ کو جوان بنانے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا ہے، ان پہ پیار کی نگاہ سے دیکھو۔ دوسرا اس وجہ سے کہ وہ عالم ہیں، اور عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور تیسری کیا وجہ ہے؟ کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ زمانے کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، سید الانبیاء ہیں، گویا نمائندے الہی ہیں۔ نمائندے الہی کو دیکھنا بھی عبادت۔ تو کسی بھی وجود کو دیکھنے کا، عبادت کا جو تصور ہے جو شہزادی فرما رہی ہیں، اس کے لیے جب علماء نے روایتوں کا سہارا لیا تو وہ باپ ہے اس وجہ سے دیکھنا عبادت، عالم ہے اس وجہ سے دیکھنا عبادت، چونکہ عالم کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ تیسری وجہ نمائندے الہی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ پیغمبر نے کہا تھا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، تو اس وجہ سے نہیں کہا تھا کہ صرف چہرہ ہی ہے، بس چہرہ ہے، نہیں، اس کے پیچھے جہاں بہت سی حکمتیں تھیں اس میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ علی بھی پیغمبر کی طرح امت کے باپ ہیں۔ یا علی انا وانت ابواہ هذه الامہ، اے علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، تو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بھی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور اس حیثیت سے بھی دیکھنا عبادت ہے کہ اگر پیغمبر مدینۃ العلم ہے تو علی باب العلم ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھنا عبادت ہے کہ نمائندہ الہی ہے تو پیغمبر سید الانبیاء ہے تو علی سید الاوصیاء ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ،
اللہم صلی علی محمد۔ گویا شہزادی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اگر کسی چہرے کو دیکھنے کا شوق تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس چہرے کو دیکھو جسے دیکھنا عبادت کہلائے، چاہے ماں باپ کا چہرہ ہو یا علم کا چہرہ ہو یا نمائندہ الہی کا چہرہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ میں نے وقت میں گنجائش نہیں، میں جلدی بات سوچا تھا کہ جلدی ختم کر دوں گا، ٹھنڈک کی رات تو ویسی ورکنگ ڈے ہے، ورکنگ نائٹ ہے۔ تو بہرحال آخری جملہ، کاش کی وضاحت اور ہوتی۔ آخری جملہ کیا کہا کہ تمہاری دنیا سے جو چیز میرے لیے پسند کی گئی، میرے دل میں رکھی گئی، تمہاری دنیا سے میرے دل میں رکھی گئی، وہ تیسری اور آخری چیز والانفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اچھا، جب لفظ انفاق بولا جاتا ہے تو ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مال خرچ کرنا، تو بیچارہ جس کے پاس مال نہیں وہ انفاق نہیں کر سکتا۔ انفاق کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، انفاق کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو آپ کی ہو اور دوسرے کو دینے کے قابل ہو۔ انفاق کا مطلب جس چیز کا تعلق آپ سے ہو، یعنی اس پہ آپ کی قدرت ہو، آپ کی ملکیت ہو، آپ کا ارادہ اختیار ہو، اور دوسرے کو دینے پر آپ قادر ہو۔ چیز کہا ہے، مال نہیں کہا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اگر صرف مال ہوتا تو جن کے پاس دولت نہیں وہ انفاق کیا کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انفاق سے مراد یہ کہ پہلے یہ دیکھو تمہارے پاس کیا ہے جو تم دوسرے کو دے سکتے ہو۔ شرط ہے وہ چیز تمہاری ہو، تمہاری ملکیت کہلائے اور تم دوسرے کو دے سکتے ہو۔ محبت دے سکتے ہو، محبت دو۔ مدد کر سکتے ہو، سہارا بن جاؤ۔ کسی کے کام آ سکتے ہو، کام آ جاؤ۔ رات و دن مشکلات میں ہے، اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو، کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں مصداق انفاق میں آتی ہیں۔ شہزادی نے آزادی دے کر بتایا کہ تم یہ نہ سوچنا کہ جب دولت آئے تو راہ خدا میں دیں گے، نہیں، جو چیز تمہارے پاس ہے تمہاری کہلاتی ہو اور اسے دوسروں کو دے سکتے ہو، اسی کے دینے کا نام انفاق ہے۔ مگر یاد رکھنا فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، یعنی دینے میں دکھاوا نہ ہو، خدا کا جذبہ پایا جائے۔ لہذا اگر کسی یتیم سے محبت کرتے ہیں تو انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ کسی پریشان حال کے کام آ جاتے ہیں تو یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ کسی کی مدد کے لیے ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ کسی کی مصیبت کو دور کرنے کا وسیلہ بن سکتے ہیں، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ آپ انفاق کو دولت میں نہ تولیں، اس لیے اللہ نے کہا تھا وما انفقتم من شیء وما انفقتم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس کے بعد کیا کہا اللہ کہتا ہے وما تنفقتم من شیء، اور جو تم انفاق کرتے ہو من شیء، چیزوں میں سے، یعنی جو بھی چیز کا دائرہ اتنا چھوٹا ہے کہ ذرہ بھی چھوٹا کر دیا جائے پھر بھی چیز کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا۔ لہذا دنیا میں جب کسی کے کام آیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے لوگ اسے مقدار سے تولتے ہو، لیکن جب خدا کی راہ میں ہوتا ہے تو اخلاص کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مقدار کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ لہٰذا ایک کپڑا اگر کسی کو پہنا سکتے ہو دے دو، یہی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ مگر شہزادی نے نہیں دیا۔ مائکے سے ملنے والے کپڑے پر لڑکیاں ایسا قبضہ کر کے بیٹھتی ہیں کہ اس کے لیے سسرال سے مہابھارت ہو جائے مگر اسے ہم دے نہیں سکتے۔
لیکن جو کپڑا باپ نے بیٹی کو دیا تھا شادی کے موقع پر، جب دوسرے دن جا کے دیکھا تو دیکھا بیٹی وہ کپڑا نہیں پہنے ہوئی ہے۔ باپ نے یہی تو سوال کیا تھا، بیٹی وہ کپڑا کہاں ہے؟ کہا بابا آپ ہی نے تو سکھایا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ نے جو کپڑا مجھے دیا تھا ایک دلہن کی حیثیت سے وہ مجھے بہت پسند تھا، اور آپ ہی نے سکھایا تھا اگر تم بر نیکی تک پہنچنا چاہتے ہو تو جب تک وہ چیز راہ خدا میں نہ دو جسے تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ تو بابا میں نے اسی آیت کی تفسیر بن کر اس لباس کو دوسرے کو دے دیا۔ جیسے یہ جملہ کہا باپ نے بیٹی کے حق میں دعا کی تو پتا چلا اگر کردار معیاری ہو جائے تو رسالت دعا کیا کرتی ہے۔ ہماری مجلسیں رسم نہ ہوں بلکہ ہم نے جو اس سے سیکھا ہے اسے اپنی زندگی میں عملی کر سکیں، اور شہزادی کو خوش کریں ان کی اس سیرت کے ذریعے سے جو شہزادی پسند کرتی ہے۔ یقیناً قرآن کی تلاوت ہو، چاہے رسول کے چہرے کی طرف دیکھنا ہو، اور چاہے انفاق فی سبیل اللہ ہو، یہ وہ اہم کردار ہیں جو شہزادی ہمیں سکھانا چاہتی ہیں۔ اور شہزادے کی زندگی میں آپ دیکھیے تو چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے زوجہ کی شکل میں ہو، چاہے ماں کی شکل میں ہو، سارے مراحل میں آپ نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو زندگی میں اتنا درد رکھتی ہو کہ بچپن میں ہی اپنے باپ کے لیے ماں کہلائے، جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی امت کا درد اس کے لیے کیسا رہا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بہت درد تھا۔ یہی وجہ ہے جب کسی کے یہاں کوئی مرتا تھا، جب کسی کے یہاں کوئی حادثہ ہو جاتا تھا، جب کسی کے یہاں کوئی تکلیف دہ کوئی واقعہ رونما ہوتا تھا تو کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس گھر کی عورتوں بچیوں کے لیے خصوصی طور پہ پہنچتی تھی، کہ ماں بچوں کے درد کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتی۔ ماں کہتے ہی اس کو ہے۔ جس شہزادی کے دل میں اتنا جذبہ رہا ہو امت کی بیٹیوں کے لیے، امت کی عورتوں کے لیے، کیا اس کا یہی حق تھا کہ اسے تڑپا تڑپا کے مارا جائے؟ ایک لمحے کے لیے کوئی سوچے، شہزادی نے بگاڑا تھا کسی کا کچھ کیا، کوئی تکلیف پہنچائی تھی کسی کو؟ آپ سوچ سکتے ہیں قدرت نے اتنی طاقت دی تھی کہ شہزادی اگر بد دعا کے لیے زبان کو جنبش دیتی تو کائنات کا مقدر بدل جاتا۔ بعض نقل میں ملتا ہے نا کہ شہزادی نے یہ کہا تھا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سر کے بال پر اشارہ کرو، یہی کہا تھا۔ کہا جاتا ہے، یہ پڑھا جاتا ہے نا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی تھی۔ جس نے خالق کہا ہو، ابھی بال کھولنے کی نوبت نہیں آئی ہے، کہا ہے، اس کے جملے کی حرمت کی اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی۔ اگر وہ ماں وہ شہزادی بد دعا کر دیتی، مگر نہیں، عزاداروں تماچے کھائی، تازیانے برداشت کیے، محسن جیسے بیٹے کی دردناک شہادت برداشت کی۔ یہ آسان منزلیں نہیں ہیں، یہ آسان منزل نہیں ہے ایک عورت کے لیے، یہ سارے مرحلے برداشت کیے، چونکہ ایک ماں ہے اس لیے تحمل کی قوت بھی زیادہ ہے۔ مگر ہاں جہاں ولایت کی حفاظت میں شہزادی نے اپنا کردار نبھایا، وہیں جیسے ہوش میں آتی ہیں محسن کی شہادت کی فکر نہیں کرتی، تماچوں کے درد کا احساس نہیں کرتی، جو جلا ہوا دروازہ گرایا گیا اس کے درد اور شدت کا احساس نہیں کرتی، اتنا کہتی ہے فضا ابو الحسن کہاں ہے کعبے بھی؟ ارے جیسے آپ زمین پہ گری، آپ جیسی بے ہوش ہوئی،
اشقیاء گھر میں آئے، ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، انہیں لے کے آگے بڑھ گئے، کہا یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، کھڑے کے آواز دیتی ہے خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ اے شہزادی، آپ نے کہا خلو ابو الحسن، ان کے پیروں میں لرزہ پیدا ہو گیا، آپ نے آواز بلند کی، وہ حواس باختہ ہو گئے، کم کم اتنا تو احساس ہوا ہوگا کہ میں نے کہا تو ایسے اسباب فراہم ہوئے، لیکن آئیے کربلا